السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج تفسیر کے لیے 7ویں پارے سے چند آیتیں سورہ مائدہ سے میں نے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی ہے وہ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ ان سورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کے بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں۔ کل جیسا کہ درس میں نے کہا تھا کہ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں، اور آگے سورت کے اخیر میں ایک دسترخوان کا تذکرہ بھی ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی ہے سورہ مائدہ۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ جن کو تورات، زبور، انجیل جیسی کتابیں دی گئی تھی، ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس دین کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت کی پیشکش کی، یا قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو انہوں نے قرآن سننے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس بات پر ایمان لانے والے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں کہ یہ تیرا سچ کلام ہے، یہ کلام تیرا سچ ہے، یہ تیرا بیان حق ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے۔ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر کے، خط لکھ کر بھیج کر کے یا خط دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہاں گئے، انہوں نے خط دی، اور اس کے بعد جعفر بن ابو طالب اس کے سامنے بادشاہ نے بلوایا، اور بادشاہ نے کہا وہ کون سا دین ہے جس دین کی تبلیغ کے لیے تم لوگ آئے ہو، یا جس دین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھیجی ہے، وہ کون سا دین ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب نے قرآن کریم کی وہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی، اور وہ شخص رونے لگا۔ سورہ مریم کی چند آیتیں تھیں، وہ شخص رونے لگا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحمہ نجاشی کے موت کی خبر ملی تو آپ نے اہل مدینہ میں اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد آپ باہر نکل کر کے اس حبشی بادشاہ کے لیے آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو پہلے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب آپ پر آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سننے کے بعد ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پہلے اپنے دین پر قائم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر کے آئے تب آپ نے آمنا و صدقنا کہا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے انہی لوگوں کی جو اپنے دین کے پیروکار تھے، تورات یا انجیل کو ماننے والے تھے، اور جب قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے پاس آیا تو اس پر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی تعریف ان لوگوں کی ہے۔ دوسری تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام نہ کرو اور حرام چیزوں کو حلال نہ کرو، شرکشی نہ کرو اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ کرام آئے، 2-3 روایتیں ہیں، خلاصہ جس کا یہ ہے، آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی آپ نے بتلائی۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اب میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، صرف عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا اب میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اب میں کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، سالہ سال، مہینہ مہینہ روزہ ہی رکھوں گا۔ ایک اور صحابی کا قصہ ہے کہ جو جب گوشت کھاتے تھے تو وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ پر گوشت کو حرام کر لیا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کو بلایا اور کہا، جانتے ہو معاملہ یہ ہے کہ میں شادی بیاہ بھی کیا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوں، اور رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تب وہ جو بہت مشہور حدیث ہے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا کہ آپ کی تو زندگی مکمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو حلال جانو، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کے سلسلے میں سرکشی نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دوسرا حکم ہے کہ حلال کو حرام نہ کرو اپنے اوپر، اور حرام چیزوں کو حلال نہ کرو۔ ایک تیسری تعلیم، قسم کے اقسام بیان کی گئی۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی بڑی سختی سے ممانعت کی ہے، کہا ہے حماز مشاء بنمیم، بہت زیادہ قسمیں بھی کھانے والا شخص صحیح نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔ جو ہم قسم کھاتے ہیں اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک لغو قسم ہے، جو شخص ہر بات میں کھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسا، اللہ کی قسم ایسا، اللہ کی قسم ایسا، تو اس قسم کا تو کوئی شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ قسم کی جو دوسری قسم ہے جسے غموس کہتے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا، جھوٹ بولنے کے لیے قسم کھانا، یہ شریعت میں اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا یا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک تیسری قسم جو ہم تاکید کے لیے کھاتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے، تاکید کے لیے جو ہم قسم کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی چیز کے لیے قسم کھا رکھی ہے تو یا تو ہم وہ چیز پوری کریں، اور اگر ہم قسم توڑ رہے ہیں تو اس کا ہم کفارہ ادا کریں۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی ہے تو اس کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
اس کے بعد چوتھی تعلیم، قرآن کریم نے بعض شیطانی اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور شراب کی یہ تیسری ممانعت ہے یا تیسرا درجہ ہے۔ قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ 4 عمل ایسے ہیں جو کہا رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، یہ انسان کے کام نہیں ہے۔ شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، آستانے پر جانا، اور پھر اس کے بعد کہا فال نکالنا، یہ 4 کام شیطانی کام ہیں، انسان کے یہ کام نہیں ہیں۔ کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جب ان 4 کاموں سے بچو گے تب ممکن ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ یا کامیاب ہو جاؤ۔ پھر جو دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم کو شراب میں الجھائے رکھے، تم کو جوا میں الجھائے رکھے، وہ تو تمہارا ابدی دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ان چیزوں میں انہیں الجھا کر کے آپس میں ان کے درمیان دشمنی کروا دیں۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر شرابیوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کی دشمنی ہے۔ جوا کھیلنے والے بہت جگری دوست ہوتے ہیں، ایک معینہ مدت گزرنے کے بعد ان میں آپس میں اس طرح سے دشمنی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا، شریعت نے بتلایا کہ یہ 4 کام شیطانی کام ہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے یہ کام ہیں، پلیدگی کے کام ہیں، گندے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احکام یہ بیان کیا کہ جب انسان حج پر جائے یا عمرے پر جائے، حالت احرام میں ہو، تو اس کے لیے شکار منع ہے۔ حالت احرام میں شکار منع ہے، یہاں تک کہ جوں کا مارنا بھی منع ہے، اللہ یہ کہ کوئی موذی جانور ہو، سانپ ہے، کوئی باولا کتا ہے، کالا کوا ہے، چھپکلی ہے، چوہا ہے، اگر ایسا کوئی جانور ہے جسے آپ مار سکتے ہیں، جو موذی جانور ہے، تکلیف دینے والا ہے، اور باقی کہا شکار کے سلسلے میں، کہا شکار اگر تم حالت احرام میں ہو تو شکار منع کر دیا گیا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کا جو شکار ہے یا جو سمندر کا رزق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بتلایا کہ احل لکم صید البحر، اللہ رب العالمین نے سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ صید سے علماء نے یہ مراد لیا ہے کہ صید سے زندہ جانور جیسے مچھلی ہے، اور طعام سے مردہ جانور جیسے مچھلی ہے یا جھینگا ہے، اگر یہ مر جائے تب بھی سمندر کی مردار حلال ہے۔ کہا احل لکم صید البحر وطعامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا۔ ایک تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیجا سوال سے منع کیا۔ بیجا سوال آیت کریمہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ 3 بار اس نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب اور ضروری ہو جاتی، ہر سال حج ہر سال فرض ہو جاتا، تو پھر تمہارے لیے دقتیں بڑھ جاتی۔ جب زندگی میں ایک بار ہے تب اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اگر ہر سال ہو جاتا تو معاملہ کتنا مشکل ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کہا کہ تم سے پہلے جو قوم تھی انہوں نے یہی معاملہ کیا، سوال کر کر کے انہوں نے رب کی تکذیب کی یا رب کا انکار کیا۔ سورہ بقرہ میں ہم جان چکے ہیں، تفسیر میں بنی اسرائیلیوں نے اس کے تعلق سے کہ بقرہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کے تعلق سے سوال پر سوال کرتے رہے، اور مزید وہ اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کی طرف بڑھتے رہے۔ ایک آخری تعلیم جو سورت کے نام سے ماخوذ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواری تھے، جنہیں ساتھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اور پختگی ہو جائے، ہم لوگوں سے بیان کر سکیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی گفتگو کی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بچپنے میں وہ بولنے لگے ماں کی گود میں، یہ معجزہ کافی نہیں تھا؟ ہم نے ان کے ہاتھ میں 4 جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر 4 بار بِإِذْنِی کا حکم دیا ہے کہ ہمارے حکم سے کوئی شخص یہ نہ جان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا تھا۔ نہیں، جو شفا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 4 بار بِإِذْنِی کا حکم دیا ہے کہ کیا یہ کم تھا کہ آپ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا گنجا پن صحیح ہو جاتا، مادر ذات جو اندھا ہوتا آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی چلی جاتی، آپ کوئی شخص مٹی کا پتلا بناتا آپ اس میں پھونک دیتے وہ چڑیا بن جاتی۔ کہا یہ سب کیسے تھا؟ میرے حکم سے تھا۔ کیا یہ سب معجزے کم تھے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگا دی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو دسترخوان نازل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دسترخوان تو ہم نازل کر دیں گے، لیکن اگر دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ کفر یا معصیت پر اڑے رہے تو پھر انہیں ایسا دردناک عذاب دوں گا اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ جیسے قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دی۔ ان لوگوں نے اس اونٹنی کی رگ کاٹ دی، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی ان کی بستیاں ویسی کی ویسی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھ دی۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ رب العالمین نے دسترخوان نازل کیا تھا یا نہیں نازل کیا تھا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے وسیلے بتلائے کہ کیا ہم نے تم کو بنی اسرائیل سے بچا کر کے تم پر احسان نہیں کیا؟ اتنی ساری نشانیاں اور معجزے دیکھنے کے بعد مزید دسترخوان کی فرمائش، یہ ان کے کفر کی طرف ہے۔ لہذا اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پر ہم رب کا شکریہ ادا کریں۔ ہم میں سے جو اکثر لوگ پریشان ہیں اس کی صرف 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے جو دے رکھی ہے اس پر قناعت نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے اس پر رب کا شکریہ ادا کیا جائے، اور دوسری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ جو انسان کو لا حاصل ہے، حاصل ہونے والی نہیں ہے، انسان اس کے پیچھے کافی تگ و دو کیے ہوئے ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں کہ جو چیزیں مجھے ملی ہے وہ رب کی عنایت ہے، ہم اسی پر قناعت کر لیں، قناعت پسندی اگر ہمارے اندر ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کے صابر اور شاکر بندے ہو جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اس ماہ مبارک سے ہم تمام کو فیضیاب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔